عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کلے رنگ کی دنیا کا طلسماتی کردار ہے۔ اس نے 20 مقابلوں میں حصہ لیا اور ایک آدھ کے سوا ہر ایک میں سرخرو رہا۔ وہ اپنے دور میں یقیناً ناقابل تسخیر تھا اور دنیا بھر کے باکسر اس سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ وہ شیر کی طرح شہزور اور چیتے کی مانند برق رفتار تھا۔ وہ ہر مقابلے سے پہلے پیش گوئی کرتا کہ اپنے حریف کو وہ اتنے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دے گا، اور حیرت انگیز طور پر ایسا ہی ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد علی کلے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن، اس کی داستان بہت دلچسپ ہے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ ان کا تعارف شروع کرنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ فروری 1964 عیسوی میں وہ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن بنا اور یہ اعزاز حاصل کرتے ہی اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس پر اس کے ہم وطن امریکیوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ چونکا دینے والا ہے۔ علمی فتوحات، سائنسی برتری، انصاف، مساوات، جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبردار اس ملک نے تعصب، تنگ نظری اور بے اصولی اور بے انصافی کا جو مظاہرہ کیا وہ چشم کشا اور عبرتناک ہے۔ محمد علی کی زندگی اور قبول اسلام کے حوالے سے اس کی تفصیلات ملاحظہ ہیں۔ محمد علی کلے کا پیدائشی نام کاسیسس مارسیلس کلے تھا۔ وہ 18 جنوری 1942 عیسوی کو امریکہ کے قصبے لازیل کنٹکٹی میں پیدا ہوا۔ اس کا والد کاسیس مارسیلس کلے سینئر سائن بورڈ پینٹر تھا۔ والدہ کا نام اوڈیسا کلے تھا۔ یہ امریکی حبشی خاندان مذہباً کیتھولک عیسائی تھا اور عام نیگروز کے برعکس شرافت اور وفاداری کی روایت رکھتا تھا۔ محمد علی کا والد محنتی انسان تھا، اس لیے غربت افلاس کی آزمائش سے محفوظ رہا۔ چنانچہ محمد علی کا بچپن دوسرے سیاہ فام بچوں کی طرح محرومی اور بے بسی کا شکار نہیں رہا۔ اس کا والد ایک باعزت شہری تھا اور عام سیاہ فاموں کی طرح اس نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس کے نتیجے میں سے کبھی جیل جانا پڑا ہو۔ اسے اپنے بچوں سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے معزز شہری بنے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کاسس کلے جونیئر کو اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن موصوف کو تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ شوخ چلبلی طبیعت کا مالک تھا۔ ساتھیوں سے جھگڑنا اور انہیں مکے بازی سے مروب کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چنانچہ جون 1960 عیسوی میں اس نے سینٹرل ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا تو اس کے نمبر بہت کم تھے۔ تاہم مکے بازی سے اس کا شغف بہت بچپن ہی سے تھا اور اس کی عمر ابھی 12 سال ہی کی تھی جب ایک موقع پر اس کا جوش و جذبہ دیکھ کر امریکی پولیس کا ایک سفید فام ریٹائرڈ سارجنٹ جوزف مارٹن اسے باکسنگ کی ایک تربیت گاہ میں لے گیا، جہاں اس نے بڑی حیرت سے لڑکوں کو ایک دوسرے پر گھونسے برسانے کی تربیت لیتے ہوئے دیکھا۔ کلے نے اس شغل میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ دوپہر کا کھانا بھی بھول گیا اور پھر پابندی اور باقاعدگی سے باکسنگ کی تربیت حاصل کرتا رہا، اور ابھی اس کی عمر 14 برس ہی کی تھی کہ وہ ہائی اسکول کے باکسنگ مقابلوں میں اول رہا، اور جب اس نے اپنی 18ویں سالگرہ منائی تو اس کے سرپرست دوست جوزف مارٹن نے اعلان کیا، حضرات، ہمارا یہ نوجوان 6 سال کی مدت میں 108 مقابلوں میں حصہ لے چکا ہے، جن میں سے 100 مقابلے اس نے جیت لیے اور صرف 8 میں شکست کھائی ہے، اور یہ 8 مقابلے بھی ابتدائی نوعیت کے تھے۔ گریجویشن کرنے تک کاسس کلے کا شہرہ سارے امریکہ میں پھیل چکا تھا۔ مکے بازی سے محمد علی گہرا فطری لگاؤ رکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ خوب ریاضت کرتا، صبح اسکول جاتے ہوئے بس میں سوار ہونے کی بجائے بھاگتا وہ اسکول پہنچتا اور گھر آتے ہی ورزش گاہ میں چلا جاتا اور مشق شروع کر دیتا۔ اسی ریاضت اور محنت کا نتیجہ تھا کہ 1958 عیسوی میں جب وہ 16 برس کا تھا، اس وقت اس نے لازویل گولڈن گلوز ٹورنامنٹ میں لائٹ ہیوی چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کیا۔ 1959 عیسوی میں شکاگو میں نیشنل گولڈن گلوز لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتی۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال، قد 6 فٹ اور وزن 170 پاؤنڈ سے زیادہ تھا۔ اس نے مقابلے میں برطانیہ کے چیمپئن کو ہرایا تھا۔ اسی سال جب اس کی عمر 18 برس، قد 6 فٹ اور وزن 180 پاؤنڈ تھا، اس نے کنکٹی میں 6 بار گولڈن گلوز ٹورنامنٹ جیتا۔ مارچ میں شکاگو کے چیمپئنز ٹورنامنٹ میں فتح حاصل کی
اس کے بعد میڈیسن اسکوائر گارڈن کلوز کے فائنل میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس مقابلے میں اس کے حریف کیری چاوش کا وزن اس سے 40 پاؤنڈ زیادہ تھا۔ اپریل 1960 میں اس نے نیشنل لائٹ ویٹ مقابلوں میں اپنے تمام حریفوں کو شکست فاش دی۔ یہ اعزاز جیتنے کے بعد وہ خود بخود اولمپک کھیلوں کے آزمائشی مقابلوں میں حصہ لینے کا اہل ہو گیا، لیکن اس نے آزمائشی مقابلوں میں حصہ لینے سے پہلے آرام کرنے کی بجائے ایسٹرن ریجنل اولمپک ٹرائلز میں شرکت کی اور اپنے 3 حریفوں کو آسانی سے ہرا دیا۔ چنانچہ جس وقت محمد علی اولمپک کھیلوں کے لیے آزمائشی مقابلوں میں شریک ہو رہا تھا، اس وقت تک اس نے 130 مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور اسے صرف 7 بار شکست ہوئی تھی۔ ان آزمائشی اولمپک مقابلوں میں اس نے 40 حریفوں کو ہرا دیا اور ستمبر 1960 میں روم میں منعقدہ اولمپک چیمپئن شپ جیت لی۔ یہاں اس نے روس، برطانیہ، پولینڈ اور بیلجیم کے معروف اور خطرناک مکے بازوں کو شکست فاش دی اور بے پناہ شہرت کے علاوہ سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ یہ اعزاز حاصل کر کے جب کاسس کلے واپس امریکہ آیا تو لازویل میں اس کا ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ ہزاروں افراد کے علاوہ شہر کے میئر نے اسے خوش آمدید کہا اور امریکہ کے 11 لاکھ پتی حضرات نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ایک سنڈیکیٹ قائم کیا گیا جس کا محفوظ سرمایہ $25,000 تھا۔ $10,000 اسے نقد ادا کیے گئے، لیکن اس موقع پر اسے ایک تکلیف دہ تجربے سے گزرنا پڑا۔ وہ ایک روز ایک ایسے ہوٹل میں چلا گیا جو گوروں کے لیے مخصوص تھا۔ جو ہی وہ ایک میز پر بیٹھا، ہوٹل کی خاتون مینیجر نے بڑی درستی کے ساتھ حکم دیا کہ وہ فوراً ہوٹل سے باہر چلا جائے کہ یہ کسی نیگرو کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کاسس کلے نے، جو سیاہ فام ہونے کے باوجود خوبصورت اور دلکش شخصیت کا حامل تھا، بتایا کہ میں روم کے اولمپک مقابلوں میں جیت کر آیا ہوں، سونے کا تمغہ لایا ہوں۔ لیکن اس خاتون نے ایک نہ سنی اور اسے حقارت کے ساتھ زبردستی ہوٹل سے نکال دیا۔ گوروں کے اس سلوک نے کلے کے احساس پر غیر معمولی چوٹ لگائی اور وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کلے کے عزائم بلند تھے اور صلاحیتیں بے پناہ، چنانچہ اب اس نے عالمی چیمپئن شپ پر نظریں جما دیں اور اس کے لیے ریاضت اور تگ و دو شروع کر دی۔ اکتوبر 1960 سے اس نے پیشہ ورانہ مقابلوں کا آغاز کر دیا اور یک کے بعد دیگرے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس نے اپنے وقت کے مشہور ترین اور انتہائی خطرناک مکے بازوں کو شکست دی۔ اس کے جسم میں گویا بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ غیر معمولی پھرتی اور حیرت انگیز قوت سے حریف پر حملہ کرتا اور تھوڑے ہی وقت میں اسے ناک آؤٹ کر دیتا۔ چنانچہ 15 نومبر 1962 کو لاس اینجلس میں آرچی مور کو شکست دے کر وہ عالمی چیمپئن کے مقابلے کے دعوے داروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ اس وقت تک آرچی مورو 200 مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا، جبکہ کلے نے صرف 15 پیشہ ورانہ مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ اسی مہینے یعنی نومبر 1962 میں کلے نے منزل کی طرف مزید پیش قدمی کی اور ڈوگ جونز کو ہرا کر براہ راست چیمپئن کے مقابلے میں آ گیا۔ مشہور امریکی رسالے ٹائم نے سر ورق پر اس کی تصویر شائع کی۔ اس نے لکھا، یہ کلے ہرکولس ہے، جب وہ غصے میں گرجتا ہے تو بڑے بڑے شہزوروں کا دل دہل جاتا ہے اور جب وہ مسکراتا ہے تو عورتوں پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جون 1963 میں کلے نے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی چیمپئن ہنری کو ہرا دیا۔ 9 عمری ہی سے کلے کا تقیہ کلام تھا، میں عظیم ہوں، آئی ایم گریٹ۔ وہ جب بھی کسی حریف کو بچھاڑتا، مخصوص انداز میں ناچتا اور یہ فقرہ بار بار دہراتا، آئی ایم گریٹ، میں عظیم ہوں، اور آخر کار اس نے اپنی عظمت کا لوہا ساری دنیا سے منوا لیا۔ 25 فروری 1964 کو فلوریڈا میں اس نے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن سونی لسٹن کو ہرا کر عالمی اعزاز جیت لیا اور اسی روز اس نے اپنی زندگی کا سب سے مبارک اور انقلابی فیصلہ کیا۔ اس نے اس شام کو مشہور امریکی نو مسلم میلکم ایکس کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی روز سیاہ فام مسلمانوں کی تنظیم کے سربراہ علیجہ محمد نے شکاگو میں اعلان کیا کہ کاسس کلے اسلام قبول کر چکا ہے اور عالمی اعزاز جیتنے میں اسے خدا کی مدد حاصل ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح امریکہ اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس نے ایک استفسار پر بتایا، ہاں میں مذہب اسلام کا پیروکار ہوں، میں خدا پر محکم یقین رکھتا ہوں، میں ہر روز 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور لسٹن کو ہرانے کے فوراً بعد میں نے ڈریسنگ روم میں جا کر نماز پڑھی تھی۔ میلکم ایکس کی تجویز پر کاسس کلے نے اپنا اسلامی نام
محمد علی اختیار کیا اور اس کے قبول اسلام سے جہاں ساری اسلامی دنیا میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور لاکھوں مسلمانوں نے اسے مبارکباد کے خطوط لکھے، وہاں امریکہ میں اس کے خلاف نفرت اور بیزاری کا اعلانیہ اظہار شروع ہو گیا۔ اخبارات میں اس کے خلاف لامتناہی مہم شروع ہو گئی اور پوری قوم نے تعصب اور تنگ نظری کا وہ مظاہرہ کیا۔ امریکیوں کی اصلیت کھل گئی، احترام انسانیت، عدل اور اصول پسندی کے سارے دعوے بھگ سے اڑ گئے۔ محمد علی 14 سال کی عمر میں اسلام کی طرف اس وقت مائل ہوا جب اس کا عالیجہ محمد سے تعارف ہوا۔ پھر 1962 میں اس کی ملاقات مشہور امریکی نو مسلم میلکم ایکس سے ہوئی۔ دونوں دوست بن گئے اور محمد علی ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ 18 سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر میلکم ایکس کے مشورے پر طے پایا کہ اس کا اعلان عالمی چیمپئن شپ جیتنے کے بعد ہی کیا جائے گا، ورنہ امریکی مقابلے کی نوبت نہیں آنے دیں گے اور اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ چنانچہ لسٹن سے مقابلے کے وقت میلکم ایکس اور ان کی اہلیہ بطور خاص میامی آئے اور محمد علی کے مہمان بنے۔ انہوں نے کہا یہ محض مکے بازی کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ جہاد ہے، خدا کی مرضی یہی ہے کہ تم رنگ سے عالمی چیمپئن بن کر نکلو۔ چنانچہ جب محمد علی اور لسٹن کا وزن ہو رہا تھا، محمد علی اس فکرے کو بار بار دہرا رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے محمد علی نے میلکم ایکس کے ساتھ مل کر نوافل بھی ادا کیے۔ ایک سفید فام اخبار نویس کو محمد علی نے بتایا، جب میں مسلمانوں کے جلسوں میں جاتا تھا تو ایک عجیب منظر دیکھتا تھا۔ کوئی مسلمان سگریٹ یا شراب نہیں پیتا، عورتیں باپردہ لباس پہنتی ہیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ یہی طرز زندگی دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا مذہب اور مکے بازی میں سے کسی ایک کو ترک کرنا پڑا تو آپ کسے ترجیح دیں گے؟ اسی اخبار نویس کے استفسار پر محمد علی نے برملا اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اگر ایسی نوبت آئی تو میں مکے بازی کو ترک کر دوں گا اور پھر کبھی اس کا خیال تک ذہن میں نہیں لاؤں گا۔ اسلام کو ترک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے ہر موقع پر محمد علی نعرہ لگایا کرتا تھا، میں عظیم ہوں، آئی ایم گریٹ، مگر عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کرتے ہی اس نے خود ستائی کا یہ انداز ترک کر دیا اور کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور سب تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اسی کی مدد سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ محمد علی کے قبول اسلام کا اعلان کرتے ہی امریکہ میں کھلبلی مچ گئی، اس کے خلاف مضامین کا تانتا بن گیا، اور تو اور سابق عالمی چیمپئن فلائیڈ پیٹرسن نے بھی اس کے خلاف مضمون لکھ مارا۔ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی، اور جب وہ اپنے آبائی قصبے میں آیا تو اس کا استقبال بڑی ہی سرد مہری سے ہوا۔ صرف 400 افراد اس کے خیر مقدم کے لیے جمع ہوئے۔ اس کے اعزاز میں کوئی تقریب بھی نہ ہوئی۔ یہاں چند روز ٹھہر کر وہ نیو یارک چلا گیا، مگر وہاں بھی وہ برابر تنقید کی زد میں رہا۔ انہی دنوں کانگریس کے اسپیکر جان میک کورمک کی طرف سے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن جیک ڈیمپس کو بے مثال کھلاڑی کا اعزاز دیا گیا، اور تقریب میں اسپیکر نے ڈیمپس کو تاریخ کا عظیم ترین چیمپئن قرار دیا، مگر محمد علی کی عظمت تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اسے بے جواز طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ ویتنام میں جنگ لڑ رہا تھا اور نوجوانوں کو فوج میں جبری بھرتی کے ذریعے محاذ جنگ پر بھیجا جا رہا تھا۔ تاہم مذہبی مبلغ اور معروف کھلاڑی اس سے مستثنیٰ تھے، لیکن اپنے ہی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محمد علی کو حکم دیا گیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو اور جنگ کے لیے ویتنام پہنچے، مگر ہوا یوں کہ وہ 2 بار اس کا ٹیسٹ ہوا اور دونوں بار ذہنی امتحان میں اسے ناکام قرار دے دیا گیا۔ ایک بار عالمی چیمپئن شپ حاصل کرنے سے پہلے جب اس نے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اور دوسری بار 20 مارچ کو۔ چنانچہ اس پر بھی طویل لیدیں شروع ہو گئی اور بحث ہونے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شاعر مقرر اور اعلیٰ درجے کا باکسر ذہنی طور پر مطلوبہ اہلیت نہ رکھتا ہو۔ محمد علی کے پرنسپل نے شہادت دی کہ موصوف ایک طالب علم کی حیثیت سے کبھی لائق نہ تھا اور ریاضی میں تو خاصا کمزور تھا، جبکہ بھرتی کے امتحان میں اسے خاصے مشکل سوال دیے گئے تھے، لیکن کسی نے اس معتبر شہادت کو اہمیت نہ دی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری قوم محمد علی کو 2 سال کے لیے ویتنام بھجوا کر قبول اسلام کی سزا دینا چاہتی ہے۔ امریکی سینٹ اور کانگریس کو ہزاروں خطوط موصول ہوئے۔ فوجیوں کے والدین نے واویلا کیا کہ محمد علی جان بوجھ کر امتحان میں ناکام ہوا ہے۔ تعصب اور تنگ نظری کا یہ عالم تھا
کہ ایک شام کو محمد علی میڈیسن اسکوائر گارڈن گیا، وہاں مکے بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی عالمی چیمپئن اس قسم کا مقابلہ دیکھنے آئے تو اسے رنگ میں بلا کر تماشائیوں سے متعارف کرایا جاتا ہے، لیکن مقابلے کے منتظم نے ڈٹائی سے کہا کہ وہ محمد علی کو اس کے اسلامی نام سے متعارف کرانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ محمد علی نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حال سے باہر آ گیا۔ جب وہ باہر نکل رہا تھا تو سینکڑوں تماشائی چیخ چیخ کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بہرحال محمد علی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر فوج میں بھرتی نہیں ہوگا۔ اس نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، میری ویتنامیوں سے کوئی دشمنی نہیں اور میں اپنے عقیدے کی روح سے صرف اسی جنگ میں شامل ہو سکتا ہوں جو جہاد ہو۔ اس پر عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کے صدر نے دھمکی دی کہ اسے عالمی اعزاز سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، کلے نے امریکی نوجوانوں کے لیے بری مسائل قائم کی ہے۔ اس کے جواب میں محمد علی نے کہا، میں نے امریکی نوجوانوں کے لیے بری مثال کیسے قائم کی ہے؟ میں تو سگریٹ تک نہیں پیتا اور صاف ستھری زندگی بسر کرتا ہوں۔ رہی بات اعزاز کی تو میں ہی اس کااہل ہوں اور میں نے یہ اعزاز خدا کی مدد سے اور اپنے دستے بازو سے حاصل کیا ہے اور دوبارہ بھی جب موقع آیا میں اسے جیت لوں گا۔ میں سونی لسٹن، فلائڈ پیٹرسن اور ڈوگ جونز یا ایڈی سیچن سے ایک ہی رات میں یکے بعد دیگرے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد علی نے واضح کیا، اب وہ اکیلا نہیں ہے اور پوری افریقی اور ایشیائی اقوام اس کی ہمدرد و مونس ہیں۔ مخالفت شدید تر ہوتی چلی گئی۔ عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کے کمشنر تجویز دی کہ محمد علی کو اسلام یا عالمی چیمپئن شپ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کو کہا جائے۔ روشن خیال امریکی مذہب تعصب میں ساری حدوں کو پھلانگتے جا رہے تھے۔ 14 مئی 1964 کو محمد علی نے اپنے چھوٹے بھائی رحمان علی اور علیجہ محمد کے بیٹے ہربرٹ محمد کے ہمراہ افریقہ کا دورہ کیا۔ وہ پہلے گھانا پہنچے، پھر نائجیریا اور پھر مصر میں۔ ہر جگہ اس کا ایک قومی ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ 5 ہفتوں کے بعد وہ واپس نیویارک پہنچا۔ مخالفت شدید ترین ہو رہی تھی۔ گنتی کے چند حامی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 4 اگست 1964 کو محمد علی نے انڈیانا کی ماڈل گرل سونجی سے شادی کر لی۔ سونجی نے اسلام قبول کر لیا اور طے پایا کہ وہ اسلامی لباس اور دینی شاعر کو اختیار کر کے اپنے موجودہ طریقے زندگی کو ترک کر دے گی۔ سونجی نے شادی کے بعد اخبار نویسوں کو بتایا، میرے شوہر کی خواہش تھی کہ میں زیادہ وقت اپنے گھر میں بسر کروں اور اس کے لیے زندگی کو زیادہ سے زیادہ اطمینان بخش بناؤں۔ وہ اس بات کا سخت مخالف ہے کہ میں کلبوں یا رقص گاہوں میں جاؤں اور وہ لباس پہنوں جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ اکتوبر 1964 میں عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن نے محمد علی کو عالمی چیمپئن شپ کے اعزاز سے محروم کر دیا۔ اس کا بڑا قصور یہی تھا کہ اس نے عیسائیت کو ترک کر کے اسلام اختیار کر لیا تھا، لیکن محمد علی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سونی لسٹن کو دوبارہ للکارا اور مقابلے کا اعلان کر دیا، لیکن امریکہ کی کوئی ریاست اپنے علاقے میں مقابلے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میساچوسٹس نے اجازت دی اور بوسٹن میں مقابلے کی تاریخ طے پا گئی۔ 9 نومبر 1964 لیکن بدقسمتی سے مقابلے سے 3 روز پہلے محمد علی ہرنیا کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور اسے آپریشن کرانا پڑا۔ اس صورتحال کا بہانہ بنا کر عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن نے ارنی ٹیلر اور ایڈیسن کے درمیان مقابلے کا اعلان کر دیا اور یوں ارنی ٹیرل، جسے امریکہ سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، سچن کو پوائنٹس پر ہرا کر عالمی چیمپئن بن بیٹھا۔ 21 فروری 1965 کو میلکم ایکس کو شہید کر دیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ قاتلوں میں علیجہ محمد کے ساتھ محمد علی بھی ہے۔ اس وقوع کے چند گھنٹوں کے بعد محمد علی کے فلیٹ کو آگ لگا دی گئی۔ انسانی قدروں کے علمبردار مہذب اور امریکی محمد علی کو قبول اسلام کی بھرپور سزا دے رہے تھے اور ہر نوع کا نقصان پہنچا کر ذہنی اور اعصابی طور پر اسے مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند ماہ کے توقف سے مئی 1965 میں محمد علی اور لسٹن کے مقابلے کی نئی تاریخ طے پائی۔ تیاریاں مکمل تھیں مگر 2 ہفتے قبل میساچوسٹس کے حکام نے اجازت منسوخ کر دی۔ تاہم میامی ایتھلیٹک کمیشن نے اجازت دے دی اور طے پایا کہ 25 مئی 1965 کو لیوسٹن گارڈنز میں یہ تاریخی مارکہ برپا ہوگا۔ امریکیوں نے اسے واقعی ہلال و صلیب کا مارکہ بنا ڈالا اور مذہبی جوش و تعصب کے ساتھ اخبارات نے لسٹن کے حق میں اور محمد علی کی مخالفت میں زبردست مہم چلائی۔
امریکہ میں باکسنگ کے تمام جرائد اور 5 بڑے روزناموں کے سپورٹس رپورٹروں نے لسٹن کی کامیابی کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ باکسنگ کے ایک مشہور مبصر جیمز ایچ ایلن نے مقابلے سے 15 دن قبل حتمی دعوے کے ساتھ پیش گوئی کی کہ اس بار کلے ہار جائے گا اور فتح لسٹن کے قدم چومے گی۔ ایلن نے اپنی پیشین گوئی کو منطقی دلائل کے ساتھ راستہ کیا۔ اس نے لکھا، میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ سونی لسٹن 5 راؤنڈ کے اندر جیت جائے گا، خواہ کلے ناک آؤٹ ہو یا ٹیکنیکل ناک آؤٹ۔ اس ضمن میں ایلن نے اپنے مشاہدات بیان کیے۔ میں اپنے نوجوانی کے زمانے میں شوقیہ کلبوں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے متعدد مقابلوں میں حصہ لے چکا ہوں، پھر میں نے نامور باکسروں کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ ان باکسروں میں چیک ٹیمپس، کارپینٹر، میلنی، شارکی، اطالوی شہزور، پریمو کارزینیرا، میکسی بے ناقابل تسخیر جولوئی، والکٹ، چارلس، پیٹرسن اور جانسن قابل ذکر ہیں۔ میں نے سونی لسٹن کو 5 بار اور محمد علی کو 3 بار رنگ میں لڑتے دیکھا ہے، لیکن محمد علی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود میرا پختہ نظریہ ہے کہ لسٹن اس سے بڑا باکسر ہے۔ ایلن نے آگے چل کر لسٹن اور محمد علی کی ذہنی جسمانی قوتوں کا ان الفاظ میں موازنہ کیا، جس نے لسٹن کو قریب سے دیکھا ہے وہ میرے نقطہ نظر کی تائید کرے گا۔ وہ واقعی عظیم ہے، وہ خالی ہاتھ بنگال کے شیر سے لڑ سکتا ہے اور اس کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ وہ ایک غضبناک باکسر ہے اور محمد علی کے ہاتھوں شکست نے اسے اور بھی غضبناک بنا دیا ہے۔ اس نے اس مقابلے کے لیے اتنی زیادہ مشق کی ہے کہ اب تک شاید ہی کسی اور مقابلے کے لیے کی ہو۔ محمد علی نوجوان ہے اور بڑا پھرتیلا ہے، لیکن لسٹن اپنے قد و قامت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے کہیں زیادہ پھرتیلا ہے۔ وہ ایک گونسے سے کلہاڑی کو توڑ سکتا ہے۔ وہ ایک شیر ہے جس کے مقابلے میں ایک نوجوان اور پھرتیلا چیتا آنے والا ہے۔ ان حالات کی بنا پر میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ کلے فوراً ناک آؤٹ ہو جائے گا اور کسی کو اس پر حیرت نہیں ہوگی۔ غرض لسٹن کے حق میں اور محمد علی کی مخالفت میں پروپیگنڈا مہم اتنی منظم اور شدید تھی کہ کوئی اور ہوتا تو احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہمت ہار بیٹھتا، لیکن محمد علی کو اپنے اللہ پر اور لاکھوں مسلمان بھائیوں کی دعاؤں پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ تیاری کرتا رہا۔ اس نے کہا، جب میں رنگ میں اتروں گا تو دنیا کے 1 ارب سے زیادہ لوگ میری کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گا۔ اس نے مقابلے سے پہلے نوافل ادا کیے، خوب دعائیں کی، اور جب وہ رنگ میں داخل ہوا اور مقابلہ شروع ہونے لگا تو لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس مقابلے سے امریکیوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق $50 لاکھ کی آمدنی ہوئی۔ ٹیلی ویژن کے $6 لاکھ ان کے علاوہ تھے۔ یقیناً یہ ریکارڈ آمدنی تھی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے محمد علی اور پھر لسٹن نے اپنی ابا اتار کر پھینکی۔ محمد علی کو اس کے اسلامی نام سے متعارف کرایا گیا تو تماشائیوں نے آوازیں کسے اور مخالفانہ نعرے لگائے۔ ریفری نے اشارہ کیا اور دونوں باکسر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ لیکن یہ کیا؟ ایک عجیب، محیر العقول اور ناقابل فہم واقعہ ہوا۔ محمد علی نے گونسے کا وار کیا اور مقابلہ شروع ہوئے 1 منٹ اور 42 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ لسٹن گونسا کھا کر گر پڑا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ اس کا اور اس کے صلیبی ہم وطنوں کا غرور خواب میں مل گیا، اور جب لسٹن لڑ کھڑا ہوا اٹھا تو گنتی پوری ہو چکی تھی۔ باکسنگ کے مشہور اور سکہ جریدے رنگ کا ایڈیٹر فلیشر قریب ہی موجود تھا۔ وہ باکسنگ کا نامور مبصر تھا اور اس کی رائے حتمی سمجھی جاتی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ لسٹن گنتی پوری ہونے کے بعد اٹھا ہے۔ ٹائم کیپر نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور یوں محمد علی نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے فضل و کرم سے فتح مبین حاصل کی۔ ابھی لوگ ٹھیک طرح سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ مقابلہ ختم ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا کہ فوٹوگرافر بمشکل 3 تصویریں ہی بنا سکے۔ تماشائیوں نے شور مچا دیا کہ یہ سب فراڈ ہے، نورا کشتی ہے، بکواس ہے۔ دراصل کسی کے فہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لسٹن اس قدر بے مثال ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ حال میں خوب ہنگامہ ہوا۔ لوگ غصے میں چیختے ہوئے رنگ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ پاگلوں کی طرح محمد علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ تعصب کے علاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناقابل تسخیر لسٹن محمد علی کا ایک ہی مکہ کھا کر بے ہوش ہو جائے گا اور دوبارہ اٹھ نہ سکے گا۔ ہر ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ محمد علی کا پنچ بظاہر اتنا زوردار نہیں تھا، پھر لسٹن کیوں چت گرا اور بے ہوش ہو گیا؟ روحانیت کے دشمن مادہ پرست امریکیوں کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی تھی کہ تلق باللہ اور دعا میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔
اور حالانکہ بہت سے غیر جانبدار نقادوں اور مبصروں کے علاوہ متعدد سابق ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن فلائیڈ پیٹرسن، علی گمار جوہنسن اور جو وال گارٹ نے اس مقابلے میں محمد علی کو عظیم مقابلہ تسلیم کیا، مگر اکھڑ اور ہٹ در متعصب امریکیوں کا غیظ و غضب اس کراماتی واقعے کے بعد مزید بڑھ گیا۔ سپورٹس کے بعد رسالوں اور اخبارات نے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن نے اسے عالمی چیمپئن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے فلائیڈ پیٹرسن کو، جو لسٹن سے دو بار شکست کھا چکا تھا، اپنا چیمپئن مقرر کر دیا۔ امریکیوں کی اصول پسندی کا ایک پرت الگ ہو رہا تھا۔ محمد علی نے عالمی چیمپئن شپ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فلائیڈ پیٹرسن کو مقابلے کی دعوت دے دی اور اس کے لیے 22 نومبر 1965 کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مقابلے کا اعلان ہوتے ہی فلائیڈ پیٹرسن نے محمد علی کا مسخرہ اڑانا شروع کر دیا اور خصوصاً اس حوالے سے وہ اسلام اور اسلامی تاریخی روایات کا مذاق اڑانے لگا۔ وہ محمد علی سے مقابلے کو باقاعدہ صلیبی جنگ قرار دینے لگا اور یوں سارے متعصب امریکیوں کی ہمدردیاں سے حاصل ہو گئیں اور انہوں نے محمد علی کے خلاف بغض و عداوت کے اظہار کے لیے اب فلائیڈ پیٹرسن سے ساری امیدیں وابستہ کر لیں۔ وہ کہنا مشق اور گھاگ باکسر تھا، 2 مرتبہ عالمی چیمپئن شپ جیت چکا تھا اور اگرچہ 2 بار لسٹن سے مار کھا چکا تھا، مگر اس نے رنگ کی دنیا سے ناطہ ختم نہیں کیا تھا۔ مقابلے سے پہلے اس نے 5 معروف مکہ بازوں کو شکست دی، جس سے اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ وہ اپنی فتح کے دعوے کرتا رہا اور اسلام کا مذاق اڑاتا رہا۔ تنگ آ کر محمد علی نے جواب دیا، مجھے پوپ اور کیتھولک مذہب پر تنقید کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عالمی چیمپئن کے اعزاز کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال اب میں پیٹرسن کی اچھی طرح ٹھکائی کروں گا۔ میں مقابلے کو زیادہ سے زیادہ طول دوں گا تاکہ اس چوہے کو خوب ذلیل کر سکوں اور اس وقت تک اسے مارتا رہوں گا جب تک اس کی ٹانگیں جواب نہ دے جائیں۔ میں اسے دردناک مثال بنا دوں گا۔ اس بار حادثہ یہ ہوا کہ محمد علی کا قریبی دوست اور اسسٹنٹ ٹرینر بنڈینی اس سے قطع تعلق کر کے پیٹرسن سے جا ملا اور اسے محمد علی کو ہرانے کے گور بتانے میں مصروف ہو گیا۔ اخبارات اور دیگر ذرائع نے بھی حسب سابق محمد علی کی کردار کشی کی اور پیٹرسن کی تعریف و توصیف میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مقابلے سے عین قبل محمد علی نے کہا، میں اپنے ناظرین اور ٹی وی پر مقابلہ دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ میں پیٹرسن کو ناک آؤٹ نہیں کروں گا بلکہ اسے انتہائی بے رحمی سے ماروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مقابلہ شروع ہوا اور چوتھے راؤنڈ سے 12ویں راؤنڈ تک محمد علی نے مار مار کر پیٹرسن کا برکس نکال دیا۔ اس کا سر، منہ، آنکھیں سوج گئیں، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ وہ بے حس ہو کر چت گر گیا اور رسوا کن شکست سے دوچار ہوا۔ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر رنگ سے باہر لے جایا گیا۔ محمد علی نے ایک بد زبان گستاخ باکسر سے خوب انتقام لیا۔ حالانکہ سارے مقابلے کے دوران 8000 تماشائی سے ہوٹ کر رہے تھے اور نفرت و بیزاری کا اعلانیہ اظہار کر رہے تھے، اور جب پیٹرسن کی پٹائی ہو رہی تھی تو وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ امریکیوں کی ڈٹائی دیکھیے کہ اس شرمناک شکست کے بعد پیٹرسن کی مقبولیت گھٹنے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ محمد علی کے مخالفین نے کہا کہ حقیقی فتح تو پیٹرسن کی ہوئی جس نے اتنی دلیری سے مار کھائی اور اف تک نہ کی۔ اس مقابلے کے بعد مخالفین نے محمد علی کو قصاب اور درندہ کہہ کر دل کی بڑاس خوب نکالی۔ اس مقابلے پر خود محمد علی نے یوں تبصرہ کیا، میری ضرب حیدری ہے اور مجھ پر میرے پیغمبر کا سایہ ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میرے نام کا ایک جزو محمد اور دوسرا علی ہے۔ اور جب اس پر نکتہ چینی کی گئی کہ اس نے پیٹرسن پر بڑا ظلم کیا ہے، اسے اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا، تو محمد علی نے جواب دیا، جب میں نے سونی لسٹن کو ایک ہی گونسے میں ڈھیر کر دیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ملی بگت و نورہ کشتی ہے۔ اب میں نے فلائیڈ پیٹرسن کو 12ویں راؤنڈ میں مار گرایا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اسے اسی طرح بری طرح نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟ پتہ نہیں اب کون میرا مقابلہ کرے گا۔ میرا خیال کہ اب مجھے چاند پر ہی جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہو کہ جیتنے والا واپس آ جائے اور ہارنے والا چاند پر ہی رہ جائے۔ محمد علی کی بیوی سونجی کی کچھ عرصہ تو اپنے عہد پر قائم رہی اور گھریلو زندگی اور دینی تقاضوں کی پابند رہی، مگر پھر اس کا اصل مزاج اوت کر آیا۔
اس نے نیم اریاں اور چست لباس دوبارہ پہننا شروع کر دیا۔ وہ بعض اوقات کئی دن گھر سے غائب رہتی۔ اس قابل اعتراض لباس میں اس نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور محمد علی مذہب اسلام پر الزام تراشی کی۔ تنگ آ کر 1965 عیسوی میں محمد علی نے سونجی کو طلاق دے دی۔ سونجی نے اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا اور وہ ملک جہاں روزانہ ہزاروں طلاقیں ہوتی ہیں اور عدالتیں ان میں دخل اندازی نہیں کرتی، وہاں عدالت نے چند دنوں میں محمد علی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت وہ 10 برس تک سونجی کو $15,000 سالانہ ادا کرے گا، جبکہ قانونی اخراجات کے طور پر $22,500 کی ادائیگی اس کے علاوہ ہوگی۔ امریکہ کے مہذب معاشرے میں ایک مرد حر کو قبول حق کی عجیب و غریب سزا مل رہی تھی۔ اب محمد علی نے عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کے نامزد چیمپئن ارنی ٹیرل کو للکارا۔ 29 مارچ کی تاریخ بھی طے ہوگی، مگر نیو یارک ایتھلیٹک کمیشن نے میڈیسن اسکوائر گارڈنز میں مقابلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ شکاگو میں مقابلے کی بات چیت شروع ہوئی، مگر اسی دوران میں فوجی بھرتی بورڈ کی طرف سے اسے خط موصول ہوا کہ بھرتی پر دوبارہ غور ہو رہا ہے، اور ایک ہی ہفتے کے بعد وزارت دفاع کی طرف سے حکم نامہ صادر ہو گیا کہ فوجی بھرتی کا معیار کم کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ بھرتی کا اہل ہے اور اسے کسی بھی وقت طلب کیا جا سکتا ہے۔ محمد علی کے اس بیان پر پورے ملک میں پھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس پر ملک سے غداری کے الزامات لگائے گئے۔ ایتھلیٹک کمیشن نے اسے طلب کیا اور کمیشن کا چیئرمین اس سے وضاحت طلب کرتا رہا۔ محمد علی نے احتجاج کیا کہ اسے اس کے غیر اسلامی نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اس نے یہاں بھی اپنا بیان دہرایا کہ وہ ہرگز فوج میں بھرتی ہو کر ویتنام نہیں جائے گا۔ نتیجتاً شکاگو میں بھی مقابلے کی ممانعت کر دی گئی۔ اخبارات میں محمد علی کے خلاف کردار کشی کی لہر تیز تر ہو گئی۔ محمد علی کے اس بیان کو ملک دشمنی پر محمول کیا گیا کہ میری ویتنام سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس پر محمد علی نے ایک بیان میں کہا، امریکہ ہی کے بہت سے سیاستدان اور دانشور ہیں جو ویتنام میں امریکی پالیسی کے سخت مخالف ہیں اور اس کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں، لیکن انہیں نہ غدار قرار دیا جاتا ہے، نہ ان کے بیانات کو ملک دشمنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے دفاع میں ایک صحیح بات کہہ دی تو آسمان سر پر اٹھا لیا گیا ہے۔ دراصل یہ سب تعصب اور تنگ نظری ہے اور مجھے میرے عقیدے کی سزا دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا۔ میں بزدل نہیں ہوں، عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن ہوں، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ ارنی ٹیلر سے مقابلے کی بڑی مشکلوں سے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اجازت مل گئی، لیکن ارنی ٹیرل مقابلے سے بھاگ گیا۔ اس کے بجائے جارج شوالو سے مقابلہ ہوا۔ یہ باکسر غیر معمولی طاقت اور تجربے کا حامل تھا، اس لیے مقابلہ 15ویں راؤنڈ تک جاری رہا۔ آخر کار جارج شوالو بھی ہار گیا۔ اسی دوران میں عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہوا کہ محمد علی اپنی سابقہ بیوی سونجی کو $26,225 کی رقم فوراً ادا کرے، ورنہ توہین عدالت کے جرم میں اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ سونجی دوبارہ ایک نائٹ کلب میں رقاصہ بن گئی۔ وہ جان بوجھ کر محمد علی کے لیے ذہنی صدمات کا سبب بن رہی تھی۔ غالب امکان یہ ہے کہ اس میں بھی یہود نواز اسلام دشمن حکومت ہی کی سازش کار فرما ہوگی۔ 21 مئی 1965 عیسوی کو محمد علی کا مقابلہ انگلینڈ کے چیمپئن ہنری کوپر سے ہوا۔ یہ 60 سال کے بعد پہلا موقع تھا کہ امریکہ کے ایک عالمی حیثیت کے باکسر کا مقابلہ انگلینڈ کے چیمپئن سے ہو رہا تھا۔ انگلستان اور یورپ کے لوگوں نے اس میں غیر معمولی دلچسپی لی اور یہاں بھی امریکہ کی طرح صلیبی ماحول پیدا کر دیا گیا۔ لندن کے فٹ بال اسٹیڈیم میں 42,000 کے مجمع نے یہ مقابلہ دیکھا۔ محمد علی نے خلاف معمول اس مقابلے میں اچھل کود کی، نہ کھلنڈرے پن کا مظاہرہ کیا، نہ مذاق کیا۔ وہ بڑی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ رنگ میں آیا۔ سب سے پہلے اللہ سے کامیابی کی دعا کی اور پھر ہنری کوپر کو شکست فاش دی۔ یہاں بھی کچھ تماشائیوں نے غنڈہ گردی کی، آوازیں کسے، ناپاک حبشی کو قتل کر دو، فتح کے اعلان پر رنگ پر حملہ بھی کیا، مگر پولیس نے مداخلت کر کے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اگست 1965 عیسوی میں لندن ہی میں اس نے برائن لنڈن کو شکست دی۔ 5 لاکھ افراد نے اس مقابلے کو دیکھا۔ محمد علی کو 90,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ کی آمدنی ہوئی۔ لندن ہی میں ایک پاکستانی صحافی نے محمد علی سے ملاقات کی۔ پاکستان کے بارے میں اس نے بڑے ہی جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے پاکستانی بھائی میرا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، اسلام نے لازوے
کہ ایک معمولی لڑکے کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھائی بنا دیا ہے۔ میں جب سے لندن آیا ہوں پاکستانی زبردستی مجھے اپنے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے ہیں۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے ہر مسلمان ملک میرا ہی وطن ہے۔ میں عنقریب حج کے لیے مکہ جاؤں گا۔ اسی سفر میں محمد علی نے جرمنی کا دورہ کیا اور فرینکفرٹ میں مشہور جرمن چیمپئن میلڈن برگر سے مقابلہ ہوا۔ یہ بڑا ہی شہزور مکہ باز تھا اور مختلف 54 مقابلوں میں سے صرف 2 میں ہارا تھا۔ اس 28 سالہ مکہ باز نے متعدد امریکیوں کو بھی ہرایا تھا۔ مقابلے کی صبح محمد علی نے نوافل ادا کیے۔ مقابلے کے وقت میلڈن نے محمد علی کے اسلامی نام کا مذاق اڑایا۔ اسٹیڈیم میں 80,000 کا ہجوم تھا جن میں بہت سے لوگ محمد علی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مقابلہ زبردست تھا۔ میلڈن نے خوب جم کر مار کھائی لیکن آخرکار 12ویں راؤنڈ میں ہمت ہار بیٹھا۔ میلڈن برگر کی شکست کے بعد یورپ میں کوئی مکہ باز ایسا نہ تھا جو محمد علی کے مقابلہ آ سکے۔ اس کی جسمانی اور روحانی قوت نے امریکہ کے بعد یورپ کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ انگلستان اور یورپ کے دورے کے بعد محمد علی واپس امریکہ آیا تو اسے بتایا گیا کہ جبری بھرتی کے خلاف اس کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ اسی دوران میں عدالت کی طرف سے اسے حکم ملا کہ متعلقہ بیوی کے سلسلے میں $25,000 زر ضمانت جمع کرائے اور اگر اس نے آئندہ سونجی کو بروقت خرچہ نہ دیا تو یہ زر ضمانت ضبط کر لیا جائے گا۔ 1966 میں امریکہ کلیولینڈ ولیمز نے محمد علی کو للکارا۔ یہ اتنا زبردست مکہ باز تھا کہ ایک بار اس نے جوفی ہولیمن کو اتنے زور کا پنچ مارا کہ وہ نصف گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا۔ ایک اور مکہ باز کرلی لی نے اس کا ایک پنچ کھانے کے بعد مکہ بازی ترک کر دی تھی۔ ولیمز نے 1962 میں عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کے چیمپئن ارل ٹیرل کو بھی شکست دی تھی اور محمد علی کو للکارنے سے پہلے اس نے 71 پیشہ ورانہ مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور 60 جیت لیے تھے، مگر اللہ کی مدد سے محمد علی نے ولیمز کو شکست دی اور اس کے بدترین مخالفوں کو بھی اس کی قوت اور عظمت کا لوہا ماننا پڑا۔ قبول اسلام کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ تماشائی تالیاں بجا کر اسے خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ولیمز اس مقابلے کے بعد ریٹائر ہو گیا۔ محمد علی کو $2,30,600 کی آمدنی ہوئی۔ اب محمد علی نے عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کے تیار کردہ چیمپئن ارنی ٹیرل کو دعوت مبارزت دی اور اسے مجبور ہو کر مقابلے پر آنا پڑا۔ ٹیرل کا شمار بہرحال امریکہ کے صف اول کے مکہ بازوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد محمد علی سے 3 انچ زیادہ تھا۔ اس کی چھاتی اور مکے کی گولائی محمد علی سے 1 انچ زائد اور بازو کی پہنچ 2 انچ زیادہ تھی۔ مقابلے کا اعلان ہونے پر اس نے خوب لافیں ماریں اور محمد علی کو کاسیسس کلے کے نام ہی سے پکارتا رہا۔ اس نے کہا میں زندگی میں پہلی بار دل میں نفرت کے جذبات لے کر رنگ میں جا رہا ہوں۔ میں حریف کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ماہرین اور ناقدین نے بھی اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ مقابلے سے 24 گھنٹے پہلے محمد علی نے ہوسٹن کی نو تعمیر شدہ مسجد میں جمعہ کی تقریر کی جس میں سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی اور اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ 6 فروری 1967 کو ہوسٹن کے اسٹیڈیم میں 38,000 تماشائیوں نے یہ مقابلہ دیکھا۔ مقابلے سے پہلے محمد علی نے کہا ٹیرل مجھے غیر اسلامی نام سے پکارتا ہے، چنانچہ میں حق رکھتا ہوں کہ اس شخص کی بد اخلاقی کی سزا دوں۔ سن لیں کہ میں اس کو اسی طرح ماروں گا جس طرح سونی لسٹن کو مارا تھا۔ میں اسے چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا۔ اور ہمیشہ کی طرح محمد علی کے اس پیشین گوئی کی بھی اللہ نے خوب لاج رکھی۔ محمد علی نے ٹیرل کی خوب پٹائی کی اور 7ویں راؤنڈ میں تو اس کی ہمت جواب دے گی۔ وہ بے بس ہو کر گر پڑا اور بڑی مشکلوں سے اٹھا۔ 8ویں راؤنڈ میں محمد علی نے ٹیرل کے دائیں جبڑے پر زناٹے کا گونسا مارا اور کہا بول میرا نام کیا ہے۔ پھر بائیں جبڑے پر دوسری ضرب لگائی اور وہی بات دہرائی بول میرا نام کیا ہے۔ غرض 15ویں راؤنڈ تک اس کی خوب ٹھکائی ہوئی۔ منہ سوج گیا، جبڑے زخمی ہو گئے، ناک سے خون بہنے لگا اور آنکھیں کپا بن گئی۔ وہ رسوا کن شکست سے دوچار ہوا۔ اس مقابلے کے بعد محمد علی کے دشمنوں کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ رنگ میں اسے پٹتا دیکھنے اور ہارنے کی آرزو، اپنی موت آپ مر گئی
اب پورے امریکہ اور ساری دنیا میں کوئی اس کا مقابل نہ تھا۔ مجبور ہو کر عظیم کے بعد جولوئی نے بھی اس کی عظمت تسلیم کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد محمد علی کا مقابلہ 34 سالہ زورا فولی سے ہوا۔ یہ 84 میں 74 مقابلے جیت چکا تھا اور باکسنگ کی دنیا میں خاص نام رکھتا تھا۔ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں 12,000 ناظرین نے یہ مقابلہ دیکھا اور زورا فولی 7ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہو گیا۔ زورا فولی نے مقابلے کے بعد اخبار نویسوں سے کہا، بلا شبہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا مکے باز نہیں جو محمد علی کو ہرا سکے۔ میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان میں سے بیشتر سے مقابلہ کر چکا ہوں۔ ناک آؤٹ ہونے کے بارے میں اس نے کہا، مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے جبڑے پر ایک گونسہ پڑا تھا، اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں۔ بہرحال مجھے اس شکست کا کوئی افسوس نہیں کہ میں دنیا کے بہترین مکہ باز سے ہارا ہوں۔ وزارت دفاع کی طرف سے محمد علی کو آخری اور حتمی حکم ملا کہ 28 اپریل 1967 کو فوجی بھرتی کے دفتر میں پہنچ جائے۔ اس پر اس نے شدید احتجاج کیا اور ایک پریس کانفرنس میں کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہاں سے 10,000 میل دور جا کر انسانوں کو قتل کروں اور ان کے گھر جلاؤں تاکہ رنگدار عوام پر سفید فام آقاؤں کا غلبہ برقرار رہ سکے۔ یاد رکھیں میں کسی قیمت پر یہ حکم نہیں مانوں گا۔ سوال یہ ہے کہ میں خدا سے ڈروں یا اپنی حکومت سے؟ میرا جواب یہ ہے کہ میں خدا ہی سے ڈرتا ہوں۔ محمد علی نے واشنگٹن میں مختلف عدالتوں سے رجوع کیا اور حکم امتناعی لینے کی کوشش کی، مگر کسی عدالت نے اس کی اپیل پر توجہ نہ دی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہیوسٹن ٹیکساس میں بھی قسمت آزمائی کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس سلسلے میں اس نے ایک بار پھر اخبار نویسوں سے کہا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میں امریکہ کے تمام فٹ بال، بیس بال اور باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کو چھوڑ کر میرا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے، جبکہ میں امریکہ کا واحد عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن ہوں جسے کوئی شکست نہیں دے سکا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ بھرتی بورڈ ایک ایسے آدمی کو صرف $80 ماہانہ کی نوکری دینے پر کیوں مصر ہے جو کم سے کم 2 لاکھ آدمیوں کی سالانہ تنخواہ اور 2 مقابلوں میں 6 نئے جیٹ طیاروں کی قیمت کے برابر ٹیکس دے سکتا ہے۔ لیکن علم و تہذیب کی دعوے دار امریکی حکومت کا ضمیر بیدار نہ ہوا اور وہ اسے ویتنام بھجوانے پر اصرار کرتی رہی۔ محمد علی نے آخری اپیل 27 اپریل 1967 کو فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں کی۔ عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنا ایمان عزیز ہے اور میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ اندازہ کیجیے کہ جب میں عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے سونی لسٹن سے مقابلہ کرنے والا تھا تو مقابلے کے منتظم بیل میکڈونلڈ کو اندازہ ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور اس نے دھمکی دی کہ اگر اسلام سے انکار نہ کیا تو مقابلہ منسوخ کر دوں گا، لیکن میں نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا اور سامان اٹھا کر جانے ہی والا تھا کہ میکڈونلڈ نے مطالبہ واپس لے لیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے ملک کی خوبصورت ترین نیگرو لڑکی کو اس لیے طلاق دے دی کہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل اعتراض لباس پہنتی تھی۔ اسی طرح ویتنام میں جا کر لڑنا میرے مذہب کی تعلیمات کے منافی ہے۔ میں بورڈ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف اس لڑائی میں شریک ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں لڑی جائے۔ ہم صلیبی جنگوں یا ملحدوں کی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے۔ فیڈرل کورٹ نے یہ اپیل مسترد کر دی اور دوسرے روز بھرتی دفتر میں حاضر ہونے کی تاکید کر دی، لیکن محمد علی نے یہ حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور لکھ کر دے دیا کہ وہ فوج میں کسی قیمت بھرتی نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری حکم کی خلاف ورزی کے الزام میں اسے 5 سال قید اور $10,000 جرمانہ کی سزا سنا دی گئی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ گرفتاری اور مقصد کی مقدمے کی سماعت سے قبل ہی باکسنگ کے حکام نے اس کا عالمی اعزاز بھی چھین لیا۔ محمد علی نے اس فیصلے کے خلاف نیو اور لینز فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ محمد علی نے ہر اپیل میں یہ وضاحت بھی کی کہ وہ اسلام کا مبلغ ہے اور جو ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کے مذہبی رہنما علی جاں محمد نے اس کے ذمہ تبلیغ دین کا فریضہ عائد کر دیا تھا۔ اور جیسا کہ امریکہ کی روایت ہے کہ کسی پادری اور مذہبی مبلغ کو فوج میں بھرتی ہونے پر مجبور نہیں کیا جاتا، اس لیے اسے بھی فوجی بھرتی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، مگر کسی عدالت نے اس کی اس دلیل کو درخور اعتنا نہ جانا۔ اس آئینے میں امریکہ کے غیر جانبدار عدالتی نظام کی بھی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ قبول اسلام کے بعد امریکہ میں محمد علی کو جن جانگسل آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور امریکی حکومت وہاں کی عدالتوں، مختلف اداروں اور عامت الناس
نے تعصب اور تنگ نظری کا جو مظاہرہ کیا وہ جہاں بھی بے حد افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، وہاں اس اعتبار سے ایمان افروز اور روح پرور بھی ہے کہ محمد علی نے ایک لمحے کے لیے بھی حالات کے سامنے سپر نہ ڈالی اور رنگ کے اندر اور باہر لاکھوں افراد کی مخالفت اور نفرت و حقارت کے اعلانیہ اظہار کے باوجود اس کے اعصاب کبھی متاثر نہ ہوئے۔ ہنری کوپر سے مقابلے کے دوران لسٹن سے دوسرے مقابلے میں اور پھر پیٹرسن سے لڑتے ہوئے اسے جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کوئی اور ہوتا تو گھٹنے ٹیک دیتا، لیکن خدا پر محکم یقین اور پختہ کردار نے اسے وہ قوت ارادی عطا کر دی جس کی بنا پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہراساں نہ ہوا اور سب حریفوں کے چھکے چھڑا دیے۔ دراصل قبول اسلام کے بعد اس نے اپنے اندر زبردست تبدیلیاں پیدا کی۔ وہ بڑی باقاعدگی سے 5 وقتہ نماز پڑھتا، دیگر اسلامی شعائر پر عمل کرتا اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا۔ وہ آغاز ہی میں عالیجہ محمد کے عقائد کا پیروکار تھا، جس میں بعض جول اور خلاف اسلام باتیں بھی تھیں، لیکن جب عالیجہ محمد کے بیٹے ہربرٹ محمد اور محمد علی نے افریقہ کا دورہ کیا اور وہ 2 بار مصر گیا تو دونوں کے عقائد درست ہو گئے۔ ہربرٹ محمد بھی راست فکر مسلمان بن گیا اور محمد علی نے بھی قرآن و سنت کے مطابق عقائد درست کر لیے۔ محمد علی کو شراب، خنزیر اور دیگر شرعی ممنوعات سے سخت نفرت رہی۔ وہ سگریٹ تک نہیں پیتا اور بڑی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد وہ کبھی کسی کلب یا رقص گاہ میں نہیں گیا۔ وہ کہا کرتا اسلام نے مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات کی ممانعت کی ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ اس کے سارے خاندان یعنی والدین اور 2 بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چھوٹے بھائی کا نام رحمان علی ہے، جس سے محمد علی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور دونوں سفر و حضر میں ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ محمد علی کے گھریلو ملازم بھی مسلمان ہیں۔ باورچی خانے کی نگران بھی ایک ادھیڑ اور نیگرو مسلمان خاتون ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں کسی بھی اعتبار سے اسلامی شاعر کی خلاف ورزی نہ ہو۔ وہ سفر میں مذکورہ خاتون کو ساتھ رکھتا تاکہ عیسائی ہوٹلوں میں کھانا نہ کھانا پڑے۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے کے بعد محمد علی نے نیو یارک میں رہائش اختیار کر لی اور ساری مصروفیات کے باوجود وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں شہر کے اسلامی سینٹر میں ادا کرتا اور اب تک اس کا یہی معمول ہے۔ وہ عصر کی نماز کے بعد نواحی قصبات میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہے اور عشاء کی نماز کے وقت واپس لوٹتا ہے۔ فارغ اوقات میں بھی اپنے دوستوں اور جانے والوں میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ اس قول فیصل کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت مبلغ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اس نے کہا، اسلامی تعلیمات کی بدولت مجھ میں زبردست تبدیلیاں آئی ہیں اور اب میں زیادہ سنجیدہ ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے شاعری بھی ترک کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محمد علی کے تعلق کا یہ عالم ہے کہ ہر مقابلے میں پہلے محمد علی 20 منٹ تک نوافل پڑھتا اور سر بسجود ہو کر اللہ سے دعائیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب بھی تم کسی کام میں ہاتھ ڈالو تو خدا سے خوب دعائیں کرو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس کی دینی غیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسلام اور دینی شاعر کی تصحیح برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ لسٹن اور پیٹرسن سے مقابلے کے دوران اس نے ان دونوں کی سخت پٹائی اسی لیے کی تھی کہ انہوں نے مقابلے سے پہلے اسلام اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد علی کا ذاتی کردار بھی ہمیشہ صاف ستھرا رہا اور اس کے کسی کٹر مخالف کو بھی اس کے خلاف انگشت نمائی کی جرت نہ ہوئی، جبکہ اس کے اکثر ہم عصر حریف برد کردار اور پست ذہنیت کے حامل تھے۔ لیسٹن، فلائیڈ، پیٹرسن اور ارنی ٹیرل اس زمن میں بڑے بدنام تھے اور بارہا جیل کی ہوا کھا چکے تھے۔ چنانچہ رنگ کے اندر اپنے پیشے کے تقاضوں کے مطابق بعض اوقات وہ جیسا بھی سخت گیر بن جاتا، لیکن ذاتی زندگی میں شرافت و اخلاص کا پیکر ہے۔ وہ واحد باکسر ہے جو مقابلہ ختم ہونے کے بعد اپنے حریفوں کی عیادت اور تیمارداری کرتا اور ہر ممکن طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا۔ چنانچہ ایک بار وہ ہسپتال میں لسٹن کی تیمارداری کرنے گیا۔ بلا مبالغہ وہ کسی کا دشمن نہیں اور ہر ایک سے خندہ پیشانی و خوش اخلاقی سے پیش آتا رہا، جبکہ اس کے برعکس اس کے حریف کشادہ دلی اور وسعت نظر سے محروم رہے۔ انہوں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے رکھی اور اس کی کردار کشی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ بہرحال جب فوج میں بھرتی کے حوالے سے محمد علی کو سزا سنا دی گئی
اور ایک فیڈرل کورٹ نے بھی اس کی اپیل مسترد کر دی تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور حوالہ زندہ کر دیا گیا۔ اس پر امریکہ میں اور تیسری دنیا میں وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ بعید و شاید امریکہ کے سیاہ فام باشندے بلا امتیاز مذہب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کی وہ لہر اٹھائی کہ امریکہ میں گویا بھونچال آ گیا۔ بہت سے سفید فام انصاف پسند امریکیوں نے بھی اس اقدام کی کھل کر مذمت کی۔ ایشیا اور افریقہ اور خصوصاً اسلامی دنیا میں بھی اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور سب ملکوں میں امریکی سفارت خانوں پر زبردست مظاہرے ہوئے۔ عالمی ادارہ برائے امن ورلڈ پیس آرگنائزیشن نے بھی کہ مشہور برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل اس کے کرتا دھرتا تھے، محمد علی کے خلاف امریکی رویے کی مذمت کی اور شاہ فیصل سمیت متعدد مسلمان سربراہوں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتجاج کی اس زبردست مہم سے امریکی حکومت بکھلا گئی۔ وہ اس حقیقت سے بہت پریشان ہوئی کہ کل تک جو شخص باکسنگ اور اسلام کے حوالے سے اہمیت رکھتا تھا وہ اپنی گرفتاری کے ساتھ ہی عوامی ہیرو بن گیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ امریکی حکومت نے معطل کر دی، اسے جیل سے رہا کر دیا گیا، تاہم اس کے اعزاز پر پابندی برقرار رہی اور لائسنس منسوخ رہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ 20 جون 1970 عیسوی کو امریکی سپریم کورٹ نے محمد علی کی سزا ختم کر دی اور 4 ہی ماہ کے بعد ایک فیڈرل کورٹ نے لائسنس بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس سزا کو غیر حقیقت پسندانہ اور شدید قرار دیا تھا۔ پابندیاں اٹھتے ہی محمد علی نے اکتوبر 1970 عیسوی میں اٹلانٹا میں جیری کوئری کو تیسرے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا، جبکہ دسمبر 1970 عیسوی میں نیو یارک سٹی میں اس نے 15ویں راؤنڈ تک آسکر بونیو کی پٹائی کی۔ مارچ 1971 عیسوی میں میڈیسن اسکوائر گارڈن میں محمد علی نے عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کے چیمپئن جوئی فریزیئر کا مقابلہ کیا اور زندگی میں پہلی بار شکست کھائی۔ 28 جنوری 1974 عیسوی کو جوئی فریزیئر سے اس کا دوسرا مقابلہ ہوا جس میں اس نے فریزیئر پر فتح پائی۔ اس دوران میں محمد علی نے اپنے وقت کے مطابق متعدد نامور باکسروں کو شکست سے دوچار کیا۔ اس زمانے میں جارج فورمین عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ 30 اکتوبر 1976 عیسوی کو ظاہر افریقہ کے شہر کنشاسا میں محمد علی کا مقابلہ فورمین سے ہوا اور 8ویں راؤنڈ میں فورمین ناک آؤٹ ہو گیا۔ محمد علی نے دوبارہ عالمی چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ امریکی حکومت اور دیگر مخالفین کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ آئندہ 3 سال تک یہ اعزاز محمد علی کے پاس رہا اور اس دوران میں اس نے 6 بڑے مقابلوں میں حریفوں کو شکست دی۔ ان میں سے ایک مقابلہ ملائیشیا میں جبکہ دوسرا فلپائن میں ہوا۔ 1977 عیسوی میں محمد علی کے ڈاکٹر نے پہلی بار نشاندہی کی کہ اس کی جسمانی مشینری کے اندر بعض خرابیوں کا آغاز ہو گیا ہے، اس لیے اسے حفظ متقدم کے طور پر باکسنگ سے ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے، لیکن اس نے اس مشورے کی پرواہ نہ کی اور 15 فروری 1978 عیسوی کو لاس ویگاس کے مقام پر نوجوان لیمن سپنکس سے شکست کھائی۔ محمد علی نے 15ویں راؤنڈ تک اس کا مقابلہ کیا، لیکن اسی برس 15 ستمبر کو نیو اورلینز میں اس نے سپنکس کو ہرا کر شکست کا بدلہ چکا دیا۔ اس مقابلے میں محمد علی کو $30 لاکھ کی آمدنی ہوئی۔ اس مقابلے کے بعد محمد علی نے باکسنگ سے ریٹائرڈ ہونے کا اعلان کر دیا اور ساری توجہ تبلیغ دین اور رفاہی کاموں پر مبذول کر دی۔ اس نے حج کیا، مختلف اسلامی ممالک کا دورہ کیا، حقوق، آزادی اور احترام انسانی کے لیے ایک عالمی ادارہ ورلڈ آرگنائزیشن فار رائٹس، لبرٹی اینڈ ڈگنیٹی قائم کیا۔ اس نے غیر معمولی خداداد محنت سے بے پناہ دولت بنائی۔ وہ ایک ٹریننگ کیمپ، ایک فارم اور ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بلڈنگ کا مالک ہے۔ شکاگو میں علی انٹرپرائزز کے نام سے اس کی ایک تجارتی فرم بھی ہے۔ اللہ نے اسے جتنی دولت دی ہے اتنا ہی بڑا دل بھی دیا ہے، چنانچہ وہ بڑی فراخ دلی سے طالب علموں، غریبوں اور ضرورت مندوں اور رفاہی اداروں کی مدد کرتا ہے۔ اور آج جب کہ اس کی عمر 53 برس یہ مضمون 1995 عیسوی میں مرتب کیا گیا تھا ہو چکی ہے، وہ اب بھی چاق و چوبند، فعال اور مستعد ہے، خوش مزاج ہے اور 6 بچوں اور بیوی کے ہمراہ پنسلوانیا میں ڈیرل لیک کے قریب پرفضا اور خوبصورت مکان میں پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔